یہ جو ہم آپ جس عمل کے لیے جمع ہوئے ہیں یہ دنیا سے ختم ہو گیا تھا، اور یہ تقریباً 250 سال سے شب بیداری کا عمل ختم ہو گیا تھا۔ انفرادی طور پر کوئی اولیاء اللہ کرتے تھے، لیکن عمومی حیثیت سے مسلمانوں کو اس کا احساس ہی نہیں رہا تھا، جبکہ یہ عمل اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی اور قرآن کریم اترنا شروع ہو گیا تو سب سے پہلے اسی کا حکم آیا۔ سورہ مزمل اتری، سورہ مزمل، اس میں پورا شب بیداری کا ہی حکم ہے، ساری تفصیل ہے اس کے اندر۔ اور یہ جو عمل ہے یہ کرنے والے اس میں تھوڑی رہتے ہیں، لیکن اس کا فائدہ امت کو ملتا، پورے دنیا، اپنی قوم کو، پوری قوم کو۔ جتنی قوم کی نیت کر کے یہ کریں گے اتنی قوم کو اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ ہمیشہ سے ایسے ہی ہوتا ہے، ساری نیکیاں ہم اپنے لیے کرتے ہیں، خود کے لیے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ یہ عمل ساری امت کے لیے ہے، اس کا فائدہ ساری امت کو ہوتا۔ تو یہ عمل ایسا ہے، ساری نیکیاں تو ہم اپنے لیے کرتے ہیں، یہ نیکی ساری امت کے واسطے آپ کریں گے، ساری نیکی کا فائدہ ساری امت مسلمہ کو ملے گا۔ شروع میں تو یہ انسانیت کو، قوم کو صحیح راستے پر ڈالنے کی خاطر سب سے پہلے تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی کیا، اکیلے نہیں، وہ ساری دنیا کے لیے کیا۔ ساری دنیا میں حالات تباہ تھے، شریعت باقی نہیں تھی، شریعت عیسوی ختم ہو گئی تھی، دنیا کے اندر کوئی اللہ کا نمائندہ نہیں تھا، یعنی نبی نہیں تھے، کوئی اصول باقی نہیں تھے، انسان جیسا جی میں آیا کرتا تھا۔ بادشاہ، راجہ جتنے بھی تھے اس زمانے میں پوری دنیا میں، راجہ، بادشاہ جو تھے یہ اپنے دل سے چلاتے تھے، کوئی پابند نہیں تھا کسی کا بھی۔ تو یہ ساری دنیا کی حالت کو سنوارنے کے لیے یہ عمل صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی توفیق ہوئی اور آپ نے شروع کیا، اور اس کے کرنے کے لیے ایسی جگہ ڈھونڈی جہاں کوئی نہ آئے۔ مکے کے اطراف میں کئی پہاڑوں پر گیا، کوئی جگہ پسند نہیں آئی، یہ جگہ غار حرا پسند آئے، تو اتنے اوپر جا کر کے آپ جو ہے آپ نے یہ کام شروع کیا۔ وہ جو تھا غار حرا میں 10 سال وہ شب بیداری تھی، وہ نے دن اور رات پورا اس کام کے لیے لگایا کہ کچھ دنیا کے حالات بہتر ہو جائیں، اس کے لیے یا کوئی نبی آئے یا کوئی اللہ کے احکامات آئے، یہ آپ کا ارادہ تھا۔ ساری بے انصافی دنیا میں جاری تھی، زنا عام تھا، شراب عام تھی، جوا عام تھا، گناہوں کے اڈے عام تھے، اگرچہ کہ بادشاہ تھے، راجہ تھے، ہر جگہ ہندوستان میں راجواڑے تھے، دنیا کے قوموں میں بادشاہ تھے، ایران میں بادشاہ رہتے تھے،
فارس کے اندر بھی بڑے بڑے بادشاہ تھے، عرب میں حبش کے اندر بادشاہ تھے، لیکن اپنے دل کی چلاتے تھے، سب کے اپنے دل، کوئی اصول کا پابند نہیں تھا، انسانیت کوئی چیز باقی نہیں تھی۔ تو ایسے وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیا کہ اللہ کو منوایا جائے۔ اللہ کو منوانے کے لیے آپ نے غار حرا کا انتخاب کیا۔ ہم تو صرف جو ہے 2-4 گھنٹے کرتے ہیں، آپ کے ذمے، کیونکہ پوری دنیا کا کام آپ نے اپنے ذمے لے لیا تھا۔ آپ کو کچھ خبر نہیں تھی کہ میں نبی بنوں گا، یا آپ کو کوئی اطمینان نہیں تھا کہ میں نبی ہونے والا ہوں، بلکہ صرف یہ فکر تھی کہ شریعت عیسوی ختم ہو گئی، اب کوئی نبی نہیں آیا ہے، اور زمانے میں سارے حالات بگڑ چکے ہیں، یہ خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں، اب اس کو سدھارنے کے لیے یا تو نبی آئے یا خدا کا عذاب آئے۔ دو ہی چیزیں تھیں اس وقت، اگر عذاب آتا پوری دنیا ختم ہو جاتی۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اگر اس وقت آپ یہ عمل نہ کرتے تو اللہ کا عذاب آ کے پوری دنیا ختم ہو جاتی تھی۔ جیسے حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں ہوا، سارے علماء کا اتفاق ہے کہ ساری دنیا کے اندر عذاب تھا، وہ پانی جو تھا پوری دنیا، ساری زمین ڈوب گئی تھی پوری دنیا میں، اور سارے انسان ختم ہو گئے۔ اگر آپ یہ عمل نہ کرتے، شیخ محی الدین ابن عربی نے بھی لکھا ہے کہ اگر آپ خدا نخواستہ غار حرا میں 10 سال نہ لگاتے تو اللہ کا عذاب آتا اور ساری انسانیت ختم ہو جاتی تھی، کوئی قصہ ہی نہیں رہتا تھا۔ تو آپ نے اس دنیا کو بچانے کی خاطر آپ کو فکر ہوئی کہ کیا کیا جائے اس کے لیے۔ اب خدا کا عذاب کا انتظار کرنا اور آ جاتا تھا، اگر آپ یہ ہمت نہ کرتے تو عذاب آ جاتا تھا، انسانیت ہی ختم ہو جاتی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے کیا کرنا ہے کرتے تھے۔ صرف اس خاطر آپ نے اپنی قربانی دی، حالانکہ جوانی کا عالم، شادی ہو گئی، 4-5 سال ہو گئے، جوانی کا عالم، دنیا کے کئی پیشکش آپ کو ہوئے، لیکن یہاں تک کہ فارس اور کسریٰ، یہ ان لوگوں نے بھی محسوس کیا تھا کہ یہ کوئی بڑے آدمی بننے والے ہیں، پیشکش کر دی کہ آپ کو ہم یہاں کی بادشاہت دے دیتے ہیں۔ فارس کی دنیا کی بڑی سلطنت فارس تھی، اور جو سب سے زیادہ طاقتور تھی، اور ایران کی سلطنت سب سے زیادہ مالدار تھی، اور حبش کی سلطنت دنیا میں سب سے زیادہ لائق تھی، لیکن ساری پیشکش کو آپ نے ٹھکرا دیا۔ بادشاہت مل جاتی، آپ بادشاہ بن کے بڑھ جاتے تھے، لیکن اللہ کا چونکہ حکم باقی نہیں رہتا، اس وجہ سے زمین ختم کر دی جاتی تھی۔ تو زمانے کو اور دنیا کو باقی رکھنے کے لیے آپ نے اپنی قربانی دی۔ ایک آپ کے دماغ میں یہ بات ذہن میں آ گئی کہ کسی طریقے سے ہو اللہ کو راضی کیا جائے تو عذاب رک جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کچھ رحمت نازل کر دیں گے تو زمانہ چلتا رہے گا۔ اس کے لیے آپ نے قربانی دیا۔ تو مکے کے اطراف میں آپ گھومتے تھے، اس کے لیے کیا کریں گے، تنہائی میں بیٹھیں گے اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ تو ایسا مقام ڈھونڈا آپ نے جہاں دن میں دن محسوس نہ ہو اور رات میں رات محسوس نہیں ہونا، ایسا ڈھونڈا آپ۔ غار حرا ایسی کیفیت ہے کہ وہاں دن میں دن محسوس نہیں ہوتا، اندر بیٹھا تو، اور رات میں رات محسوس نہیں ہوتی، ایسی جگہ ڈھونڈا آپ نے۔ اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا اور آپ نے شروع کر دیا۔ یہی عمل ہے، انسانیت کو بچانے کی خاطر
جو ہے اپنی قربانی دینا. ہم تو صرف 2-4 گھنٹے کی دیتے ہیں، آپ نے زندگی کی دے دی. آپ کو یہ معلوم نہیں تھا کہ میں کب تک بیٹھا رہوں گا، کیا ہوں گا، کیا یہیں میری موت ہو جائے گی، کیا ہوگا، آپ کو کچھ بھی نہیں معلوم تھا. کتنی بڑی قربانی تھی آپ کی. اتنی بڑی قربانی کے لیے آپ خود تیار ہوئے اور وہاں بیٹھ گئے جا کے. تو غار ہرا اتنے اونچے ہے. ایک بچہ، ایک نوجوان گیا تھا عمرہ کرنے، تو غار ہرا اوپر جانے کے لیے اس کو 2.5 گھنٹے لگے، نیچے سے اوپر جانے کے لیے. ایک نوجوان بچہ، اب ہم تو کبھی خالی دیکھے دور سے یہ ہے غار ہرا، وہ اوپر جا کے اندر جا کے بیٹھا، تو جانے کے لیے اس کو 2.5 گھنٹے لگے. اور بولا کہ راستے میں ایک جگہ میں بیٹھ گیا، اتنا اونچا غار ہرا، وہاں بیٹھ گیا آپ جا کے. تو پھر یہ کہ مدت متعین نہیں، پھر مدت بیٹھ گیا بس انتہا. چاہے اللہ کا عذاب آئے ختم ہو جائے، چاہے کوئی اور فیصلہ آئے، کچھ بھی ہو جائے، جب تک کہ آپ نے طے کر کے بیٹھ گیا. اللہ کو منوانے کے لیے کرنا پڑتا. تو اس کے لیے آپ جو ہے وہاں بیٹھ گئے. اور پھر اس زمانے میں کوئی شریعت باقی نہیں تھی، کوئی نماز باقی نہیں تھی، کوئی روزہ باقی نہیں تھا، کوئی عمل باقی نہیں تھا، کوئی قرآن کریم نہیں تھا. انجیل منسوخ ہو گئی، توریت منسوخ ہو گئی. آپ کریں گے تو کیا کریں گے وہاں؟ کون سا وظیفہ کریں گے؟ تو ایک نام باقی تھا اللہ کا، بس اللہ اللہ شروع کر دیا آپ نے. تو اللہ تعالیٰ ایسا تھوڑی راضی ہوتے ہیں کسی کام کے لیے. جب تک کہ آج حکومت کسی سے کوئی چیز منوانا ہے تو دنیا بھر کے جو ہے ہڑتال ہنگامے کرنا پڑتا. جب حکومت کسی چیز کو مان لیتی، اللہ کیسے مان والے تھے ایسی. تو آپ نے اس کا ہی نام شروع کیا، رات میں بھی دن میں بھی. اس میں آپ مدہوش ہو جاتے تھے، ہوش باقی نہیں رہتا تھا آپ کا. جب کبھی دنیاوی حاجت ہو جاتی، یعنی طہارت کی حاجت ہو جاتی، یا بھوک کی حاجت ہو جاتی، یا کپڑے پھٹ جاتے، تو اس کے لیے آپ رک جاتے تھے، باقی ہوش نہیں رہتا تھا. تو لیٹے بھی رہتے تھے، کھڑے بھی رہتے تھے، بیٹھے بھی رہتے تھے، ہر حالت میں اللہ اللہ. یہ آواز حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ آسمانوں میں گونجتی تھی یہ آواز ان کی. آسمانوں کے اندر فرشتے حیران تھے کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی، حالانکہ فرشتے خود اللہ کی عبادت میں رہتے. ساتوں آسمانوں میں یہ آواز گونجتی تھی آپ کی، حالانکہ آپ تھے غار ہرا میں، اور آپ چیخ نہیں رہتے، بس نارمل آواز سے اللہ، غم زدہ ہو کر کے، فکر مند ہو کر کے. ایسا نہیں صرف سے بھی اللہ اللہ ایسا نہیں بن، غم زدہ بن کر کے، فکر مند ہو کر کے کہ اللہ یہ زمانے کا کیا ہوگا، کیا عذاب لائے گا یا قیامت لائے گا، کیا کرے گا. اس غم زدہ کیفیت میں آپ یہ کرتے تھے. تو یہ جو ہمارا عمل ہے، خوشی کے واسطے نہیں کرنا ہے، کھانے کے لیے نہیں کرنا ہے، غم زدہ ہو کر کے کہ امت تباہ ہو رہی ہے، انسانیت برباد ہو رہی ہے، دین اسلام کے خلاف لوگ پڑ چکے ہیں، ساری قومیں اسلام کے خلاف ہو گئی ہیں. یہ غم رکھ کر کے اللہ اللہ بولو راست میں. اور حقیقت پہ آج ایسا ہوا، عیسائی ساری دنیا میں ان کا پلان صرف اسلام کو مٹانا ہے. یہودی پوری دنیا میں اسلام کے دشمن ہو گئے، ساری دنیا کے مسلمانوں
اور ایسی دنیا کی تاریخ میں ایسی بمباری نہیں ہوئی جو وہ کر رہے. ہیروشیما پہ جو جیسا ایٹم بم ڈالا گیا اس سے کئی گنا زیادہ غزہ پہ ڈال دیے. عیسائی، یہودی اور دنیا کی قوموں میں اور کون ہے؟ کمیونزم بھی اسلام. کروڑوں مسلمانوں کو مار دیا اس نے، کروڑوں کا مسلمان مارے گا. رشیا نے جب کمیونزم اختیار کر لیا اور پورے علاقے کو گھیر لیا، اس نے مسلم علاقہ تھا وہ پورا. اب وہ جو آزاد ہوگا مسلم علاقہ، 10 ملک بن گئے، وہ 10 مسلم ملک تک بنے ہیں. قازقستان، سجستان، بخارستان، یہ سب کو انہوں نے گھیر لیا تھا اور سارے مسلمانوں کو، کروڑوں مسلمانوں کو مار دیا انہوں نے فوج کے ذریعے سے. علماء کو اور اہل اللہ کو، اس زمانے کے علماء کو جمع کر کے سینکڑوں اور ہزاروں علماء کو باولیوں میں ڈال دیا، اوپر سے بلڈوزر چلا دیا. لاکھوں قرآن کریم کے نسخے، کتابوں کے نسخے، مدرسوں کے نسخے سب لا کر کے دریا سمندر میں ڈال دیا. زندہ عورت مرد مسلمانوں کو گڑھوں میں، باولیوں میں بھرتے تھے، اوپر سے بلڈوزر چلاتے. کتنی تباہی ہوئی گزشتہ یہ 150 سال کے اندر. 150 سال پہلے ہوا وہ رشیا جو بنا تھا، سوویت دیش جو بنا، اب اگرچہ کو ختم ہو گیا سوویت دیش اور 10 مسلم خاندان سے آزاد ہو گئے، لیکن لاکھوں مسلمانوں کو 2-4 کروڑ مسلمان ختم کر دیے. قرآن کی آواز اگر آئی تو آ کے کاٹ دیتے تھے مسلمان، سامنے بیٹھ کر کے مسلمانوں کو کاٹ دیتے تھے. قرآن کی آواز اگر آئی کہیں، اللہ کی آواز کہیں آئی تو اس پہ بلڈوزر چلا دیتے تھے. یہ رشیا والے سب سے زیادہ اسلام کو نقصان انہوں نے پہنچایا. آج جو ہے محبت کا ہاتھ، جھوٹی محبت کا ہاتھ پھیر رہے مسلمانوں پر یہ رشیا والے. ایسا تو ساری دنیا کی قومیں ہماری دشمن ہو گئی. کمیونزم، عیسائی، یہودیت، اسی طریقے سے مشرکین، کفار، ہندوستان کے لوگ، یہ سب ہمارے دشمن ہو کے بیٹھے. یہ چاہ رہے کہ ہندوستان سے مسلمانوں کو ختم کرو. ساری دنیا کی قومیں دشمن ہو گئی. برما سے مسلمانوں کو نکال دیا وہ لوگوں نے، برما والوں نے، بدھسٹ قوم نے. سینکڑوں مسلمانوں کو کشتی میں بٹھایا اور کشتیاں ڈبو دی. ابھی گزشتہ 50 سال 40 سال پہلے برما کے ہزاروں اور لاکھوں مسلمان مار دیے گئے. بہت دولت مند مسلمان تھے. ہمارے زمانے میں برما کے کئی 100 طلبا دیوبند میں پڑھنے کو تھے. برما کے ہم جہاں پڑھتے تھے دیوبند، ہمارے زمانے میں تبت کے کئی 100 طلبا دارالعلوم میں پڑھتے تھے. تبت کے چین نے حملہ کر دیا، تبت کے سارے مسلمان یا تو مارے گئے یا فرار ہو. ساری دنیا میں اسلام کے خلاف ہنگامہ چل رہا ہے. کرد قوم ہے، کرد جو ترکی، ایران اور عراق کے بیچ میں خالص سنی مسلمان ہیں. کرد وہ بیچاروں پر ہر ملک ظلم کر رہا. ادھر سے ترکستان مارتا، ادھر سے عراق مارتا، ادھر سے ایران. ان کا کہنا ہے کہ بھائی ہم کردستان ہمارا ایک ملک ہے، کوئی ماننے کو تیار نہیں. دنیا کی قومیں تو قومیں، مسلمان خود مسلمانوں کو دشمن ہیں. لاکھوں کرد مسلمان مارے گئے، لاکھوں. ابھی گزشتہ 100 سال کے عرصے کردستان جس کو کہتے ہیں، خالی سنی مسلمان ہے وہ. چائنا کی آبادی میں
45 करोड़ मुसलमान थे, 45 करोड़ चाइना में। अब चाइना में कुल 1.5 करोड़ मुसलमान बताते हैं, 1.5 करोड़। बाकी कहाँ गए? मार दिए गए, या वो फिर कम्युनिस्ट बन गए। तो कितना वो, यूरोप में एक मुल्क है बोस्निया, कई लाख मुसलमान गुज़िश्ता मार दिए गए, और 50,000 औरतों को मैदान में जमा करके उनको नंगा करके 1 लाख फौज मुसल्लत कर दी, और फौज उनसे दिन भर जिना करती थी, दिन में, बोस्निया में। ये आपको मालूम भी नहीं होगा, इतनी तबाही जो दुनिया में हुई, ये मेरे को मालूम है। 1 लाख फौज, 1.5 लाख फौज मुसल्लत की, और 50,000 औरतों को नंगा करके दिन भर जीना हुआ, दिन में मैदान में। और गिनती के गिनने को बैठेंगे तो 60 मुस्लिम मुल्क हैं, 60। लेकिन सब चूंटी भी जैसे है, मेंढक, चूंटियाँ, खेकड़े ऐसे हैं। तो सारी दुनिया की कौम जो है आपको खत्म करने को बैठी हुई। अब आप क्या करोगे बोलो? एक ही रास्ता है, जो सारी कायनात को बचाने के लिए आपने जो रास्ता इख्तियार किया। गारे हिरा में 10 साल बैठे आप, तो 10 साल के बाद अल्लाह राज़ी हुआ, 10 साल के बाद राज़ी हुआ अल्लाह ताला, और खैर का फैसला हो गया। गारे हिरा में अल्लाह ने आपको खातिमुल नबीयीन बनाया। अब नबूवत बनते ही अल्लाह के अहकाम शुरू हो गए, कुरान आना शुरू हो गया, रास्ते खुल गए। तो उसके लिए 10 साल आप अल्लाह अल्लाह करते रहे, तब हुआ ये फैसला। इसी तरीके से आज सारी दुनिया हमारी मुसलमान, सारी दुनिया हमारी दुश्मन बनी। अब आप क्या करोगे बोलो? गुज़िश्ता अमेरिका ने इराक, अफगानिस्तान, ईरान के इलाके में जो बमबारी की है, 1 करोड़ मुसलमान मारे गए। 1 करोड़, 1 करोड़ मुसलमान मारे गए गुज़िश्ता अफगानिस्तान में इतने बम बरसाए वो अमेरिका ने, हिरोशिमा तो कुछ भी नहीं, उससे कई गुना ज्यादा बरसा दी। ऐसे बम बरसा दिए जो जमीन के अंदर जाते थे, 100 फीट नीचे तक, फिर ऊपर निकलते थे वो ब्लास्ट करके, ऐसे बम डाले उसे। तो ये शैतान है, सबसे बड़ा शैतान अमेरिका है। 1 करोड़ मुसलमान शहीद, कोई पुरसान हाल नहीं। आपका कहीं पुरसान हाल नहीं है, कोई भी याद रखो। बर्मा के मुसलमानों का ये हाल हुआ, तिब्बत के मुसलमानों का पता नहीं चला कहाँ गए, ये चीन के मुसलमानों का पता नहीं चला कहाँ गए, कहाँ कहाँ ले जाके कहाँ मार दिए। एक कम्युनिस्ट मुल्क है, वहाँ मुसलमानों को जमा करके आग की भट्टियों में डालते थे, इलेक्ट्रिक भट्टियों में। इलेक्ट्रिक भट्टी जब ऐसी बड़ी बनती थी, लाइन से मुसलमानों को लाना, उसमें ढकेलना, मिनटों में साफ। गुज़िश्ता इसकी तफसील में पढ़ा था बहुत। तो ये सारी चीज़ें मुझे मालूम है, इस वजह से मेरा दिल जलता रहता हमेशा कि क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो अल्लाह ने भी मेरे दिल में ये काम अल्लाह ने मेरे दिल में डाला। ये सहाबा का काम है, खैरुल कुरान का। एक तो जिक्र और कुरान, और दूसरा ये शब बेदारी। ये मेरे को भी अल्लाह ने दिल में डाल दिया ये बात। मैं 50 साल से सोचता था कि हालात दुनिया कैसे हैं, अब क्या हम क्या कर लें। अपने पास कोई एटम बम नहीं,
पाकिस्तान के पास एक एटम बम है तो उस पर 10 मुल्क नजर रखे हुए कंट्रोल करते हैं। अब है क्या मुसलमानों के पास? सोना चांदी बहुत है, लेकिन क्या करोगे सोना चांदी? अल्लाह की ताकत होना ना भाई। तो ये दर्द किसी लोगों में नहीं है आज। ये जो दर्द मेरे सीने में 50 साल से मैं देख रहा हूँ, किसी को दर्द नहीं है किसी के सीने में कि भाई उम्मत का ये ऐसा हाल है, अब इसको क्या करना। मैं भी सोचता था अभी क्या करना। तो अल्लाह ने ये काम मेरे को समझाया, ये जिक्रुल्लाह और कुरान की तिलावत, इससे इनकलाब आएगा। सहाबा में इसी से इनकलाब आया, और शब बेदारी करना। तो बरसों से मेरे को नींद नहीं आती रात में, रोजाना बरस गुजर गई, मेरे को रात भर नींद नहीं आती। कभी एक आधी चीज याद आ गई और रात उसी में फजर की अजान हो जाती। ऐसा दुनिया में हुआ है, अब आपको नहीं मालूम। इमाम बुखारी, जहाँ इमाम बुखारी जो लिखे, वहाँ शराब खाना खोल दिए लोगों ने, जीना का अड्डा बना दिए वहाँ पे। अब निकाल दिए, अब मुस्लिम मुल्क आजाद होगा। खाना काबा की इमारत बना के शराब खाने की जितनी दुकानें थी, वो खाना काबा की इमारत बना के उसमें शराब की दुकान चलाए लोग। किस कदर तौहीन मुसलमानों की, इस्लाम की। ये सब कब हुआ? ये 250 साल की औरंगजेब के इंतकाल के बाद। औरंगजेब एक ताकत थी दुनिया में, जो पूरी दुनिया को पकड़े हुए थे, पूरी दुनिया को, पूरी दुनिया की फिक्र रखते थे वो। उनके इंतकाल के बाद नाअहल औलाद निकली, बस सारा तो सत्यानाश हो गया। फिर जो जवाल शुरू हुआ, तो आज 300 साल में हमारा ये हाल होगा। हिंदुस्तान पाकिस्तान जब बना, लाशों का ढेर लग गया सन 47 में। सन 48 में हैदराबाद, अपना ये हैदराबाद में पुलिस एक्शन जिसको बोलते, फौजी एक्शन था। मैं उस वक्त जो है मेरे को समझ थी, मैं उस वक्त 7-8 साल का था। मेरे को आज भी वो नक्शे सारे याद है। 10 लाख मुसलमान मारे गए, 10 लाख एक ही रात के अंदर। हैदराबाद के जो हुकूमत हिंद ने फौज कशी की, तो फौज से ज्यादा उन्होंने मुसलमानों को मार दिया। मुझे अच्छी तरीके से याद है, उस्मानाबाद से दिन में फौज चली गई। अब हुकूमत के गुंडे थे, मुसलमानों को पकड़ के लेके जाना, गाड़ी में ट्रक में बिठाना, लेके जाना, और ले जाके जंगल में सबको काट कर पटना। तैरना नदी जो है सुर्ख चलती थी, वहीं ले जाना, मुसलमानों को ज़िबा करना और वहीं फेंक देना। पूरी शिक्षा में जिसको बोलते, ये मेरे को अच्छी तरीके से याद है। तो ये सारी चीज़ें अब इस वक्त भी बहुत खतरनाक दौर से हम गुजर रहे, याद रखो। अगर नहीं, इतने जितने लोग बैठे हैं, इतने सीनों में अगर ये दर्द आ जाए तो दुनिया की हालत बदल जाएगी। इसमें इतनी ताकत है। सिर्फ फर्द वाहिद सरकार के मेहनत से दुनिया का निज़ाम बदल गया। 10 साल आपकी मेहनत से दुनिया का निज़ाम बदल गया। आखिरी नबी आ गए, कुरान करीम हमेशा के लिए आ गया, सबसे बड़ी खुशखबरी हो गई। सिर्फ एक फर्द, सिर्फ आपकी मेहनत से, रात भर 10 साल। तो वो तो पूरी दुनिया का निज़ाम था आपके ज़िम्मे। लेकिन आज उम्मत की बका का सवाल है, मुसलमानों को आफियत के साथ दुनिया में रहना और अपने इस्लाम को लेके चलना, इसका सवाल है। मुसलमानों को अहलियत नहीं रही इसकी, मुसलमानों में इतनी काबिलियत नहीं रही, आज मुसलमानों में शऊर नहीं रहा। तो कोई मुसलमानों का दर्द मुसलमानों में बाकी नहीं रहा।
20 25 30 سال 30 40 سال میں جماعتوں کے کام میں لگایا ہوں. ابتدا میں اجتماعات ہوتے تھے چھوٹے چھوٹے 1000 500 2000 3000 5000 10,000 لوگ اجتماع میں رہتے تھے. میں خود یہ اورنگ آباد میں 50 بیانات کیے تبلیغ کے. اورنگ آباد اور اس کا اطراف پورا یہاں کا کام پورا میرے بیانات سے اٹھا. وہ سب مر گئے. وہ لیکن رات میں کیا ہوتا تھا اجتماع میں سب سو گئے. آدھی رات کے بعد تقریباً آدھا مجمع اٹھ جاتا تھا خود بخود اور تہجد پڑھ کے الا اللہ الا اللہ ایک ادھر ایک ادھر ایک ادھر اپنا اپنا طور پہ ذکر کرتے تھے. اجتماعات کا یہ حال تھا. مرکز میں دلی مرکز نظام الدین میں رات میں آدھا مجمع اٹھ کے الا اللہ کی ضرب لگاتا تھا. کمروں سے آواز آتی تھی ادھر سے آواز آتی تھی. اب آج اجتماع ہوئے 10 لاکھ آدمی رات میں ایک بھی نہیں اٹھ کے الا اللہ بولا. سب کراٹے لے کے سوتے رہے. ایسا اجتماع کیا امت کو کیا درد پیدا کرے. اس پہلے اجتماعات میں رات بھر الا اللہ کی ضربیں لگاتے اور روتے تھے لوگ کئیوں کے. اب تو ایسا حال ہو گیا کہ کوئی درد ہی نہیں. بس کھاؤ خوب سہارا اور سو جاؤ ہو گیا. تو یہ جو حال ہے مسلمانوں کا اس کو کیا کرو گے. اب کیا تمہارے پاس علاج ہے بولو. ایک ہی علاج ہے کہ آپ نے جیسے 10 برس لگا کے دنیا کا نظام پلٹی دے دیا ساری انسانیت کا ساری مخلوق کا تو آج آپ بھی رات بھر رو کر کے امت کے حال کو بدل سکتے ہیں. دوسرا کوئی شکل باقی نہیں. اور یہ کام علماء نے سمجھنا چاہیے. عالموں نے یہ درد پیدا کرنا چاہیے تو عالم ہے. کھا پی کے موٹا تازہ ہو کے سہارا پی جانا کھا کے عالم. وہ عالم نہیں ہو جاہل ہے. تو ہمارے اس کام میں جو علماء لگے وہ خوش قسمت ہیں. میں سمجھ رہا ہوں کہ وہ اس کام کو سمجھ رہے. جو کام اللہ نے میرے دل میں ڈالا ہے یہ کام کو جو علماء سمجھنا. اور جو پرانے لوگ ہیں اور پرانے لوگوں نے اگر ایسی مستی کیا اور کام کی بے ادبی کی تو یاد رکھنا پھر تباہ ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ. قوم تو ہو جائے گی تباہ آپ بھی تباہ ہو جائیں گے. ایسے نازک دور سے ہم گزر رہے. تو یہ ساری دنیا میں شب بیداری بند ہو گئی تھی. کہیں رونے کی آواز نہیں آ رہی کہیں الا اللہ کی آواز نہیں آ رہی. اللہ نے آپ لوگوں کے ذریعے سے الا اللہ کو زندہ کر دیا. اب گلی گلی میں بچے الا اللہ کر رہے. یہ تو ابھی ابتدا. اب اس کو اگر میرے کام میں جو علماء ہیں وہ اور میرے کام کے پرانے لوگ اپنی زندگی کو سب سمجھا اپنے کو تباہی سے بچانے کے لیے جہنم سے بچانے کے لیے اس کام کو لے کے چلنا ہو تو امت کی نجات کے راستے پیدا ہوں گے. نہیں تو کوئی کام اس وقت ایسا نہیں ہے. کوئی کام بھی اللہ پر. ہماری محنت اللہ پر اللہ کے کتاب پر اور چال اللہ کے نبی پر. ہمارا یہ کام ہے. کون سی جماعت ہے جو اس پہ محنت کر رہی آج. کوئی محنت کرے کہ بھائی چلو دنیا میں آپ الا اللہ کا ضرب کرو. کوئی محنت کرا کیا. کوئی قرآن کی تلاوت کرو پورے قرآن کی تلاوت کرو. کوئی محنت کوئی جماعت کرے گا. جماعت اسلامی تبلیغی جماعت جمعیت علماء بریلوی جماعت اہل حدیث جماعت یہ جتنے مسلمانوں کی جماعتیں کوئی اس پہ محنت کرا گا. سب اپنے اپنے اصولوں پہ کر رہے. بناوٹی اصول ہیں سارے. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کام پہ محنت کی آپ نے محنت کی اللہ پر. سب سے پہلے اللہ چلایا. پھر محنت کی آپ نے قرآن کریم پر. سارے صحابہ قرآن کریم 24 گھنٹے پڑھتے تھے.
پھر محنت کی آپ نے، سنتوں کو عام کیا، اپنے سنتوں کو، طریقوں کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. آج کوئی محنت کر رہا کیسے بتاؤ؟ سنتیں صرف اتباع قریب، نکاح کرنا سنت ہے، میٹھا کھانا سنت ہے، ختنہ کرنا سنت ہے، بس یہ سنت ہے. تو اس قدر خطرناک دور سے میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں کہ خدا نخواستہ اگر کوئی معاملہ غلطی ہمارے سے غلطی ہو گئی تو امت ہی صاف ہو جائے گی. اور قرآن کریم حدیث سے کچھ ایسا ملتا ہے کہ یہ جو زمانہ دور چل رہا 1500 عیسوی تک چلے گا، 1500 ہجری تک، 1500 سال. اب 1445 ہجری ہو گئی سر. یہ اسلام 1445 ہجری یہ دور شروع، یہ اسلام کا پہلا دور ہے. 1445 ہو گیا اب سال، 1500 پہ یہ دور ختم ہو جائے گا. اب یہ دور عافیت کے ساتھ ختم ہونا، تو نیا دور شروع ہو جائے گا. اس دور کے اندر ہم اگر روتے دھوتے رہے تو ایک تو عافیت سے ہماری زندگی گزرے گی، دوسرا نئی قوم ایمان لائے گی. یہ دو کام ہونا ہے. یہ 50 سال کے اندر اندر 1500 سال 1500 ہجری تک کیا ہونا ہے؟ دو کام ہونا ہے. ایک تو ہماری قوم عافیت سے چلتی رہے، ہمارے تک تباہی نہ آئے، اور دوسرا آنے والی جو قوم ہے وہ ایمان لائے. یہ دو کام ہونا ہے، اس کی فکر کرو. یہ باتیں جو میں بتا رہا ہوں یہ میری کوئی تعریف کی بات نہیں ہے. اس وقت دنیا اللہ نے یہ میرے کو علم دیا، اس وجہ سے بول دنیا میں کوئی بھی نہیں جانتا. تو اگر اپنی خیر منانا ہے تو یہ دو کام کے واسطے آپ کیا کرو گے؟ سوائے رونے دھونے کی کوئی راستہ نہیں. اللہ کے سامنے رو، بس. اس کو شب بیداری بولتے. وہ تو سرکار کو پہلا حکم آیا، قم اللیل، کھڑے ہو جاؤ رات میں. رات بھر کھڑے رہتے تھے آپ، رات بھر. اور رات بھر اسی وجہ سے بہت سے اولیاء اللہ، بہت سے علماء رات میں ایک پیر پہ قرآن کریم پڑھتے تھے، ایک پیر پہ کھڑے ہو کے، پھر دوسرے پیر پہ قرآن کریم ختم کرتے تھے. کئی اولیاء اللہ رات بھر قرآن پڑھتے تھے کھڑے ہو کر کے، کبھی ایک پیر پہ کبھی دوسرے پیر پہ. قم اللیل، ایسا خطرناک حکم آیا، آپ حیرت میں رہ گئے. نبوت ملی، جبرائیل آ رہے جا رہے، قرآن کریم آ رہا، اور اتنا خطرناک کھڑے ہو جاؤ. قم اللیل الا قلیلا، پھر حکم تخفیف ہو گئی، ہاں تھوڑی دیر، نصف ہو، آدھی رات کھڑے ہو جاؤ. ابن کچھ یا اس سے بھی اور کم، اور رات. پوری رات کا حکم آیا، اس کے بعد آدھی رات کا حکم آیا، اس کے بعد پاؤ رات کا. ابن کچھ منہ قلیلا. اور پھر اس میں کیا کرو کھڑے رہ کے؟ ورتل القرآن ترتیلا، خالی کھڑے رہنے کا نہیں، قرآن رات بھر پڑھو کھڑے رہے. اس کا نام شب بیداری. آپ کو بھی یہی کرنا ہے. تو رات بھر اللہ کی آواز اور رات بھر قرآن کی آواز، یہ دو چیزیں. اور غمزدہ بن کر کے اور فکر مند ہو کے کہ یا اللہ اس امت پہ عافیت نازل کر، اور آنے والے دوسرے دور میں نئی قوموں کو ہدایت دے. اب وہ قوم، نئی قوم میں امید ہے کہ عیسائیوں کو ہدایت ہوگی، ہندوؤں کو ہوگی، ہندو قوم کو ہدایت ہونے کے آثار ہیں. یہ ہندو قوم تلاش کر رہے کہ ہم کیا کریں اب آگے. ان کے بڑے بڑے لوگ پنڈت اور سنت سادھو، ان کو سب علم ہو گیا کہ ہم کو اب نیا مذہب اختیار کرنا چاہیے. یہ ان کو احساس ہو گیا، اب کون سا اختیار کرنا، یہ سوچ رہے.
ایسی عیسائیت کے بارے میں بھی آ رہا ہے، یہ قوم اسلام کی طرف ہی مائل ہو رہی. یہ دو قوموں کے بارے میں امید ہے. تیسری چائنا کی قوم کے بارے میں امید ہے کہ یہ ایمان اسلام کی طرف لوٹے. لیکن اس کے لیے آپ کو رات دن رونا پڑے گا. اگر میرے کام کرنے والے خالی اس بات کو سمجھ کے رات بھر روئیں گے مسلسل، تو عافیت امت پہ آئے گی اور نئی قومیں ایمان کے ساتھ داخل ہو جائیں گی 50 سال کے اندر. 1501 ہجری جو شروع ہوں گی وہ نیا سورج شروع ہوگا. سمجھے؟ تو چپ نہیں ہوگا وہ. آپ کو رونے دھونے میں جیسے سرکار صرف روتے دھوتے نہیں تھے بلکہ لوٹتے تھے. اللہ 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 لوٹتے تھے، سارا جسم لہو لہان ہوتا تھا. کیا محنت تھی بتاؤ. اور آپ لوگ حج عمرے کو جا کے آئے ہیں، مکے سے غار ہرا کتنے دور ہے؟ اور پھر اوپر کیسا؟ تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ اس وقت ان کی عمر کتنی تھی؟ 50 برس. 50 برس کی عمر میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رات میں گھر سے نکلتی تھی. رات میں کچھ کپڑے اور کچھ توشہ لے کر کے، سب پیس کر کے رات میں مکے سے نکلتی تھی، غار ہرا پہ جاتی تھی. کیسا جاتی تھی بولا؟ آپ جا سکتے کہ بولو. مکے سے خانہ کعبہ سے غار ہرا. کتنے لوگ عمرہ گئے؟ ہاتھ اٹھاؤ تو. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 20 آدمی عمرہ گئے. آپ لوگ خانہ کعبہ سے غار ہرا پہ جا سکتے گا؟ کوئی تسمار خان بھی نہیں جا سکتا. وہ ایک نوجوان بچہ میرے کو بولا کل پرسوں عمرے کو گیا تھا، کیا بیٹھا نا عادل کہاں ہے وہ؟ شیطان سو گیا کیا؟ شیطان بن گیا دکان سو گیا. انہیں گیا تو 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے لگے نیچے سے اوپر جانے. انہوں نے بتایا میں. تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ گھر سے نکل کر کے خانہ کعبہ ہو کر کے پہاڑوں کو رونتے ہوئے، ٹیلوں کو رونتے ہوئے غار ہرا میں اندر جا کے کھڑی ہو جاتی تھی دروازے. کیسا کرتے ہوں بات. ان کے اس مصیبت کی وجہ سے ہمارا آپ زندہ ہیں، نہیں تو سب ہم لوگ جو ہے پتھر کے سامنے کھڑے ہوتے تھے. یہ محنت کی وجہ سے کیسا کہوں گے؟ تعجب ہوتا. پہاڑوں کو رونتے ہوئے رات کے وقت ایک عورت ذات 50 برس کی عورت جا کر کے وہاں آپ کے کپڑے بدلنے کی، آپ کو کھانا دیتے، رتو دے دیتے، پانی دے دیتے، آپ کے جسم کو صاف کرتے اور پھر رات میں واپس آ جاتی تھی. یہ شب بیداری. آپ تم لوگ سہارے کھا کے خراٹے لے کے سو جا رہے ہیں اور بول رہے ہیں ہم شب بیداری کر. رات بھر مرنا تو شب بیداری اللہ کو قبول ہے. ذرا غم پیدا کرو سینے میں، درد پیدا کرو. درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، اور خاص طور سے جتنے مولوی بیٹھے ہیں اس درد کو محسوس کرو. اللہ تم کو بہت آگے بڑھائے گا. باقی جس مولوی کے سینے میں درد نہیں وہ کوڑی کی حالت میں ختم ہو جائے گا. ان کی گھاس پھوس کی جیسی حالت ہوگی. اور جو درد پیدا کریں گے اور اس کام کو لے کے چلیں گے وہ روشن ہوں. کسی بھی کام میں یہ نہیں محنت نہیں جس کام کو ہم لے کے کھڑے ہوئے. اللہ پہ محنت،
اللہ کے کلام پہ محنت، اللہ کی سنت، نبی کی سنتوں پہ محنت ہے کیا دنیا میں کہیں کام؟ یہ اللہ نے الہام میں میرے کو سمجھایا یہ باتیں ساری. رات میں رات جو ہے نیند نہیں آتی نا، تو بہت ساری باتیں میرے کو معلوم ہوتی رہتی. تو میں تم کو اس سے یہ نہیں بتا رہا ہوں کہ میں تو بہت بڑا ولی قطب ابدال ہوں. تو شب بیداری بولے تو ایسی تکلیف اٹھانا اور غم زدہ ہو کر کے، فکر مند ہو کر کے رات بھر رونا اور اللہ سے کہنا کہ اللہ امت پہ رحم کر، انسانیت پہ رحم کر، امت پہ رحم کر اور امت کی مدد کر اور انسانیت پہ بھی رحم کر کہ وہ ایمان لائیں. دو چیزوں پہ محنت، اس کے لیے یہ ہے شب بیداری. ایسا فکر تو پیدا کرو، غم فکر دین میں کھا کھا کے اتنے بڑے بڑے پیٹ کھا کھا کے پھر رہے. پھر کیا ہم 4 مہینے جماعت میں لگا کیا اتنے بڑے بڑے پیٹ. 80 برس ہو گئے میرا پیٹ نہیں نکلا، 85 برس ہو گئے. فکر ہی نہیں ہے لوگوں کو، غم نہیں ہے. امت کا غم پیدا کرو، یہ سب سے بڑی عبادت ہے، سب سے بڑی عبادت ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف وہیں 10 سال وہیں نہیں کیے، بلکہ نبی ہونے کے بعد مکی زندگی میں، مدنی زندگی میں یہی کرتے تھے آپ. ایک طرف تو قرآن لینا، امت کو دینا، دوسرا امت کو سمجھانا، تیسرا رات بھر رونا امت کے واسطے، رات بھر آپ روتے. پھر آپ کے ساتھ صحابہ بھی شریک ہو گئے، سارے کے سارے صحابہ سب شریک ہو گئے. ایک پورا گروپ ہی راتوں میں روتا تھا اور راتوں میں جو ہے اللہ کی آواز اور قرآن کی آواز آتی تھی. مدینہ گونجتا تھا رات میں. مدینہ منورہ رات میں ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے دن ہے. صحابہ رات بھر رونا اور دھونا اور وضو اور نمازیں اور رات بھر چلتا تھا، رات بھر مدینہ گونجتا تھا. تو اس میں تو جو ہے 1.5 لاکھ صحابہ پیدا ہوئے. اور آپ بیچ میں، آپ بھی اور سارے صحابہ بھی سب شریک ہو. کوئی اس میں ایسا نہیں تھا کہ رات بھر سو جائے. تو یہ شب بیداری کو سمجھو، یہ شب بیداری اللہ نے آپ کو جو ہے یہ نعمت عطا کی. سب سے بڑا عمل ہے یہ شب، امت کا غم، امت کے لیے شب بیداری، انسانیت کے لیے رونا، سب سے بڑی بھی عبادت ہے. سمجھے؟ تب کہیں صحابہ کی اس محنت کی وجہ سے جو ہے سرکار جب تک تھے مدینے کا ماحول ایسی تھا، رات بھر آوازیں رونے دھونے کی، اذان کی، وہ نمازوں کی، قرآن کی، عورتیں تک رات بھر روتی تھی. تب جا کر کے سرکار کے جاتے ہی پورے زمین میں ایمان اسلام پھیل گیا. جتنے جزیرے ہیں، لاکھوں جزیرے ہیں سمندر میں، ایک دو نہیں لاکھوں. آپ ایک دو جزیرہ سمجھتے کیا؟ ہزاروں جزیرے ہیں. سارے جزیروں میں انسان رہتا ہے، سارے کا سارے ایمان پہ آ گئے تھے خود بخود. خود بخود ان کے اندر ایمان آیا. اس وقت ہی امریکہ، برطانیہ، فرانس، یہ سب ایمان میں تھے اس وقت. چائنا، رشیا کا نام رشیا ہے، اس کو وسط ایشیا کہتے تھے، وسط ایشیا. یہ سب ایمان. سرکار کے تشریف اس حالت میں، سرکار دنیا سے تشریف لے گئے تو لے جاتے ہی پوری دنیا میں الٹ گئے انقلابات. پھر صحابہ تبلیغ کے لیے، تعلیم کے لیے، تربیت کے لیے
پھر نکل گئے مدینے سے. جو مدینے سے نکلے تو سب کے سب نکلے. پھر ہر ایک جانا چاہتا تھا. صرف 10,000 صحابہ کی مزار ہے، باقی 1,00,000 صحابہ نکل گئے مدینے سے. کہاں کدھر کدھر مزار بن گئی ان کی. تو اسلام دنیا میں سورج کے جیسے چمکا. صحابہ کے بعد پھر اولیاء اللہ آئے، انہوں نے بھی یہی محنت کی. آج تک محنت کرتے رہے، کر رہے. لیکن ہماری غفلت تو اور ہماری نادانیاں، ہماری بے توجہی، آج امت برباد ہو گئی. کچھ جان نہیں ہے مسلمانوں میں. جس کو پوچھو اس کو ارے بھی قرآن کریم اللہ کا کلام نہیں آتا بولے ہم کو، کوئی ضرورت نہیں ہے. بعض تو ایسے بول رہے نماز پڑھ رہے نا بولے نماز میں قرآن ہے. یہ کفر ہے، یہ ایسا بولنا. بیوی پہ طلاق پڑ جاتی. پورا قرآن کریم ابتدا سے امتحان تک پڑھنا، یہ ہے اصل تلاوت. لاکھوں مسلمان قبروں میں چلے گئے، کبھی قرآن اٹھا کے دیکھیں گے. اب اللہ ہی جو مسئلہ حل کرے گا حل کرے گا. لیکن دنیا میں اگر جینا ہے اچھا تو یہ کرنا پڑے گا. قرآن کی آواز اور اللہ کی آواز اور راتوں میں رونا، یہ کرنا پڑے گا. اور وہ بھی خالی پیسوں کے لیے، دکان کے لیے رونا نہیں، غم زدہ ہو کے امت کے لیے غم کے ساتھ، فکر کے ساتھ رونا. ایسا ہونا. تب کہیں امت جو ہے ہوا کے دوش پہ چلتی تھی. دنیا میں کوئی چیز روک نہیں سکی امت مسلمہ کو. پھٹے ہوئے کپڑے، بھوک پیاس کے لوگ، مگر پوری دنیا میں کوئی روک نہیں سکا. کوئی پہاڑ نہیں روک سکا، دریا نہیں روک سکی، بس چلتے ہی رہے. تو امت کو زندہ رکھنے کے لیے مرنا پڑتا، تب امت زندہ ہوتی. دکان پہ محنت کرتے 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 مر کے جا رہے. لاکھوں روپے کروڑوں روپے کما کے رکھ رہے دبا کے، خرچ نہیں کر رہے دین پر. کما رہے، بس کما رہے کرو. دنیا عیش عشرت کرتی ہے، ہم کو عیش عشرت کا حکم نہیں ہے. خوب کماؤ لیکن خوب خرچ کرو، خوب محنت کرو، خوب رو، خوب اچھا کھاؤ، اچھا پہنو، مگر خوب رو. اس کے لیے ہے دنیا ہے. عیش ایسا بڑی بلڈنگ بنانا، آرام سے رہنا، اے سی میں رہنا، عیش کرنا، کچھ فکر نہیں کرنا، کچھ غم نہیں کرنا، یہ دنیا کے واسطے ہے. ان کو جہنم ملے گی، ان کے لیے جہنم ہے. اور جو دنیا میں غم سے رہیں گے، پریشان رہیں گے، فکر مند رہیں گے، ان کو جنت رہے گی. جہنم جو ہے کے اوپر خوشحالیاں ہیں، خوشحالیاں جتنا کرو گے تو جب اس کے بعد جہنم آئے گی. اور غم اور تکلیف اور مصیبت اٹھاؤ گے تو اس کے نیچے جنت آئے گی. سمجھے؟ تو شب بیداری بولے تو ایسا تھوڑی. شب بیداری بولے تو کچھ دیر آئے، بیٹھے، بس اس کے بعد خوب کھائے پیے، بس ہو گئے. پھر صبح میں چائے بھی مل رہی، سہاری بھی مل رہی، کھا رہے پی رہے. پھر ایسی شب بیداری کرنا ہے تو مت کرو. رات میں اٹھ کے، خود اٹھ کر کے سب سے پہلے وضو کر کے تہجد پڑھنا، پھر تھوڑا دعا کرنا رو کے، پھر الا اللہ الا اللہ کی ضرب شروع کرنا، بہت ضرب لگانا. اس کے بعد پھر رونا، دعا کرنا. اس کے بعد پھر قرآن کی تلاوت کرنا، رونا دھونا، یہاں تک کہ اذان ہو جائے. اس کو شب بیداری بولتے. ہاں ہمارے پاس ذرا غفلت، ارے کیا سو رہے رات میں بہت ڈانٹ دیا. کئی بات ہے، میں بولے تم نے کھانے کو آتے ہیں جب سر جگہ تمہارے ماں باپ. ہمارے پاس نادر نہیں. اس وجہ سے
جو ہے آپ شب بیداری کر رہے ہیں، بہت خوش قسمتی ہے، بہت بڑی سنت کی ادائیگی کر رہے ہیں آپ، بہت بڑا عمل کر رہے ہیں، اسی سے قوم زندہ رہتی ہے، قوموں کو عروج دینے کا یہی ذریعہ ہے۔ ان کے اہل اللہ فکر مند لوگ رات بھر روتے ہیں تو امت مسلمہ کا لشکر زمین پر روتا چلا جاتا تھا اور سمندروں سے گزر جاتا تھا اسلام کا قافلہ، سمندر نہیں روک سکتا تھا، کوئی پہاڑ نہیں روک سکتا تھا۔ وہ کس زور پہ؟ یہ رونے والوں کے زور پہ۔ رونے والے چند ہی ہیں، 150، لیکن لاکھوں انسانوں کو زندگی ملتی اس سے، امت کے کروڑوں کی ضروریات پوری ہو جاتی آپ کے رونے دھونے سے۔ آپ کو یہ آپ کو اس کا اجر قیامت میں ملنا نظر آئے گا۔ قیامت میں ایک جماعت کا سوال جواب نہیں ہوگا، ایک جماعت بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گی، وہ یہ جماعت ہوں گی جو امت کے لیے روتی تھی، امت کے لیے چیختے تھے، راتوں میں جاگتے تھے اور اللہ اللہ کی ضرب لگاتے تھے، قرآن پڑھتے تھے۔ یہ جماعت بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخل ہوگی، اس کے بعد پھر حساب کتاب شروع ہوگا۔ رات بھر کھا کھا کے پھر رہے، اتنے بڑے بڑے پیٹاں کر رہے اور بول رہے ہم جنت میں جا رہے ہیں، جوتے ایسے کھائیں گے سب بھول جائیں گے۔ تو یہ شب بیداری میں آپ کو بتا رہا ہوں، پوری چیزیں یہ میں بتایا آپ کو۔ اگر امت ایک عافیت امت مسلمہ پہ اب عافیت آنا، اس وقت ہم عافیت میں نہیں ہیں، تباہی میں ہیں ہم۔ عافیت پیدا ہو جانا، امت سے پہ ظلم نہیں ہونا کسی کا، قوم کا۔ اور دوسرا، نئے صدی میں آنے سے پہلے آنے والی قوم ایمان میں داخل ہونا، یہ دو کام کے لیے فکر کر کے جو ہے شب بیداری کرو۔ سمجھ گئے کہ نہیں؟ میری بات سمجھ رہے کہ سو رہے؟ نہیں سمجھ رہے؟ ہاں۔ جتنے پرانے لوگ ہیں اور جتنے علماء ہیں، ان سب کو ویسے بھی میں یہ کوشش کر رہا ہوں کہ پورے علاقے کے علماء کو، پرانوں کو صرف ناندیڑ میں جمع کرنا اور ان کے سامنے یہ باتیں رکھنا جو میں نے آپ کو سنایا، ایسا میں سوچ رہا ہوں۔ اس وجہ سے یہاں کی لسٹ تیار کرنے کو بولا تھا عبدالحمید کو، تو تیار ہو گئی ہے۔ ایسا پونا اور جہاں جہاں کام ہے وہاں کے علماء کی لسٹ اگر جمع ہو جائے، 100 آدمی بھی اگر ہوں، بس یہ کشتی تیزی سے چلے گی۔ پھر 100 آدمی مضبوط ہونا، یہ کام اللہ نے جو سمجھایا ہے، 100 آدمی تیار کرنے کا اپنے کو مضبوط، اس میں علماء بھی اور پرانے لوگ بھی، جو اس کشتی کو لے کے چلنا، اس مقصد کو لے کے چلنا۔ تو اس کے فائدے جیسے صحابہ کو ہوئے، ان پڑھ لوگوں کو ساری نعمتیں مل گئی، خود بخود علم غیب سے اترا ان کے سینوں میں، ان کو جنگ کی کوئی تربیت نہیں تھی، ساری خود بخود ہی طرح اترا۔ ایسی جنگ لڑے کہ 3-3 ہزار کا لشکر، 3-3 لاکھ لشکروں کو صاف کر دیا۔ یہ کہاں سے؟ ان کو تربیت ٹریننگ نہیں تھی، یہ اوپر سے قرآن کی تلاوت کرنے سے اوپر اللہ تعالیٰ ان کو سمجھا دیتا تھا، ایسا کرو ایسا کرو۔ اللہ کی ذات خود شریک رہتی تھی۔ فرعون کے پاس موسیٰ علیہ السلام جا رہے تو اللہ کی ذات خود کہہ رہے تھے کہ میں تمہارے ساتھ چل رہا ہوں، چلو۔ موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام چل رہے، ٹیکتے اللہ کی ذات ساتھ ہوں، انی اسمع و ارى، چلو تم، میں ساتھ میں ہوں تمہارے۔ تو اس کام میں اللہ کی ذات خود ساتھ ہو جاتی۔ لیکن یہ نیت سے، جیسے میں نے بتایا، اس طریقے سے شب بیداری کرو، بہت بڑا مقام آپ کو ملے گا۔ 100 آدمی میں سوچا تیار کرنا، ایسے کچھ یہاں کے، کچھ ادھر کے، وجود حیدرآباد کے، کچھ ممبئی کے، کچھ ظہیر آباد کے، یہ سارے ناندیڑ کے، ایسے 100 آدمی مضبوط کھڑے ہو جانا اور یہ سب آپس میں ایک ہو جانا۔ باقی دنیا کے سارے دین کے کام سب ڈھیر ہے، خالی ڈھیر ہے، ڈھونگ ہے،
کھانے پینے کے دھندے، یہ اس میں اولیاء اللہ پیدا ہوں گے، اس کے اندر امت کا راستہ صحیح نکلے گا، کشتی چلے گی۔ یعنی آج مسلمان 100% مسلمان قرآن چھوڑا ہوا ہے نا بھائی، آپ کی محنت سے 100% مسلمان قرآن کی تلاوت پہ آئے گا۔ 100% مسلمان اللہ کا ذکر چھوڑا ہوا ہے نا بھائی، اس وقت کون کر رہا مسلمان اللہ کا؟ آپ محنت کرو گے تو 100% مسلمان ذکر پہ آئے گا۔ اللہ کا ذکر، اللہ کا کلام جب عام ہو جائے گا، پوری دنیا میں انقلاب آئے گا، یاد رکھو۔ بالکل برحق کام ہے، اور برحق اللہ نے یہ سمجھایا ہے۔ تو جو علماء ہیں وہ سمجھ کر کے چلے اپنے آپ کو زندگی، اور جو قرآن ہیں وہ بھی ایسے 100 اپنے کو جمع کر کے میں سوچ رہا ہوں کہ ان کے سامنے یہ باتیں رکھنا، اور کہ بھائی تم لوگ اب کام کو لے کے چلو، سب تم لوگ لے کے چلنا، سارے فکر کرنا۔ تو یہاں بھی اب یہاں کی جو ذمہ دار ہیں، یہ بھی مل کر کے روز بیٹھنا۔ میں سمجھتا ہوں 25 ذمہ دار ہیں، علماء اور ذمہ دار، وہ بھی لسٹ ان کے پاس ہے۔ اور کام کیسا بڑھانا سوچنا، سیلوڑ کا کام جلدی شروع ہو سکتا، شروع کرنا، پیٹھن کا کام شروع ہو سکتا کرنا، اطراف کے کام محلوں میں کام شروع ہو سکتا کرنا، اور مل کے بیٹھنا 20-25 لوگ۔ جیسے اب جو ہے شب داری، جیسے آج مستورات کا کام طے ہوا، طے ہوتے سارے پرانے سب جمع ہونا، سب مل کر کے کرنا کہ بھائی طے ہو گیا، بس اب سب ہم شریف، سب مل کے کرنا۔ کوئی بھی معرفت، یہ معرفت الہی کا کام ہے، ہمارے اس کام کا نام معرفت الہی ہے۔ کوئی سلوک، تصوف، پیری مریدی، مرشدی، یہ سب غلط ہے، یہ سب جھوٹے دھندے آج کل چل رہے ہیں۔ سرکار نے کوئی پیری مریدی وغیرہ ڈھونڈا گھوسلا نہیں کیا، بڑے جبے قبے، ایسے بڑی پگڑیاں، ایسے بڑے بڑے رومال، آپ ایسا رہتے تھے جیسے عام لوگ رہتے۔ لوگ میرے کو بھی بولتے آپ ایسا پہن لو، یہ ہم لا کے دیتے، وہ کر دیتے۔ میں بولا سنت یہ ہے جیسے سب لوگ رہتے ہیں رہنا۔ آج میرے سے پہلے کا کوئی فارغ نہیں ہندوستان بھر میں، دارالعلوم دیوبند کے محتمی مدرس بھی سب میرے بات کے ہیں، کوئی بھی نہیں ہے اس وقت۔ ایک بزرگ البتہ وہ نعمت اللہ اعظمی ہیں، میرے سے 2 سال کے پڑھے ہیں، بس باقی کوئی بھی نہیں ہے اس وقت ہندوستان بھر۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کام میرے کو سمجھایا ہے، یہ میں تم کو سمجھا دیا۔ سمجھ رہے کہ نہیں، سمجھے کہ نہیں؟ ہاں، تو اس کو لے کے چلو۔ ابھی کتنے بجے؟ 10 بجے یا 11 بجے۔ اب اس کی مجھے چونکہ ابھی رات میں جانا ہے، ریزرویشن ہو گیا ہے، اور 2 بجے پر 1:30 بجے گاڑی ہے۔ میں، ہمارا بچہ اور ہمارے شاگرد تینوں بھی ہم کو جانا ہے ابھی 1:30 کی گاڑی سے۔ کل دن میں ایک پروگرام ہے وہاں، پوری زندگی اس میں جاری، 60-70 برس، 60 برس، اب وہ اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے۔ تو آپ لوگ محنت کرو، نوجوان ہیں وہ محنت کرو، کچھ مقام حاصل کرو۔ جوانی میں آپ کو یاد رکھو اللہ تعالیٰ قطب بنائے گا، ابدال بنائے گا۔ جتنے اس وقت ابدال ہے، جتنے قطب ہیں اس وقت دنیا میں، اس میں 80% نوجوان ہیں، ایسا میں نے دیکھا ہے۔ جتنے بھی دنیا میں قطب ہیں، ہر ضلع میں، ہر شہر میں قطب الاقطاب جو ہیں وہی ہیں بوڑھے صحیح، باقی سب جوان ہیں، 25، 20، 30 برس کے ہیں۔ یہ اسی پہ مقام ملتا ہے، یہ محنت کرو یہی مقام ملے گا، ایسا ہے یہ کام۔ تو اب اس کے بعد جو ہے کیا عمل ہوگا؟ ہاں ٹھیک ہے، تو یہ چند باتیں میں نے بول دیا۔ اب آپ لوگ ذکر کرو جتنا کر سکتے، اس کے بعد پھر کیا آپ پروگرام کرو، میرے کو جانا ہے، ابھی ہوں میں دعا ہونے تک۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔